الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور دیگر اسلامی بھائی، الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، الحمدللہ. سب سے پہلے حصول برکت کے لیے، اس محفل کی برکت کے لیے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے ایک بہت ہی ایمان افروز روایت پیش کرتا ہوں. روایت بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر جلوہ فرما تھے. آپ کے سامنے کچھ کفار ایک چوراہے پر بیٹھے تھے. ایک اجنبی سائل آیا، سوالی آیا. اس نے ان کفار کے سامنے اپنا ہاتھ دراز کیا، مانگا. تو ان کفار نے سامنے جلوہ فرما حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہا کہ ان کے پاس جا کر مانگو. کفار کا ذہن تھا کہ ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں، سائل واپس پلٹے گا تو ہم پھپتیاں کسیں گے، مذاق اڑائیں گے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کس دربار میں اس کو بھیج رہا ہوں، جو شہنشاہ کائنات ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں. تو سائل ایک اجنبی تھا، وہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس حاضر ہوا. اس نے سوال کیا. بظاہر اس وقت حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ واپس چلے جاؤ میرے پاس کچھ ہے نہیں. آپ نے اس سائل سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ قریب کر. اس نے ہاتھ قریب کیا. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے درود پاک پڑھا. کیا پڑھا؟ درود پاک پڑھا. اور درود پاک پڑھ کر اس کی خالی ہتھیلی پر پھونک ماری اور ارشاد میں اپنی مٹھی بند کر لو. اس نے مٹھی بند کی اور فرمایا کہ ان کے پاس جا کر کھولو جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، یعنی ان کفار نے.
ان کے پاس جا کر اپنی مٹھی کھولو. تو سائل نے جا کر ان کے پاس جب مٹھی کھولی تو سارے کفار جو تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے کہ اس سائل کی ہتھیلی سے سونے کی اشرفی ظاہر ہوئی. سونے کا دینار وہ نکلا اور آپ کی اس کرامت اور درود پاک کی برکت کو دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. کہتے ہیں کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام. صلو علی الحبیب. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا مکی یا مدانی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سبھی سب کو اور بالخصوص بانی محفل جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ڈنکے بجانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے سنانے کے لیے عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے کے لیے محافل کا انعقاد کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں. اور دیکھیے میں عرض کروں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا اور بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا اور تمام عیبوں سے پاک بنا کر بھیجا. اپنے محبوب کی ذات میں رب تعالیٰ نے کوئی عیب رکھا نہیں, کوئی عیب نہیں رکھا, تمام عیبوں سے پاک. اور مالک و مختار بنا کر بھیجا, بے بس بنا کے نہیں بھیجا, مختار کل بنا کے بھیجا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پھر ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کیا ہونے چاہیے. ایک عاشق رسول کو, ایک امتی کو, ایک کلمہ پڑھنے والے کو, ایک مسلمان کو اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا ادب و احترام کرنا چاہیے. دنیا کے یہ اصول ہے کہ دنیاوی بادشاہ اپنے درباروں کے آداب اور ان میں حاضری دینے کے قوانین خود بناتے ہیں اور اپنے مقررہ حاکموں کے ذریعے رعایا سے ان پر عمل کرواتے ہیں کہ جب ہمارے دربار میں آؤ تو اس طرح کھڑے ہو, اس طرح بات کرو, اس طرح سلامی دو. پھر جو آداب بجا لاتا ہے بادشاہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے, جو اس کے خلاف کرتا ہے اس کو بادشاہ کی طرف سے سزا ملتی ہے. مگر ان کے یہ سارے قاعدے اور قوانین, دنیاوی بادشاہوں کے جتنے بنائے ہوئے قاعدے قوانین ہیں, صرف انسانوں پر ہی جاری ہوتے ہیں. جن فرشتے حیوانات وغیرہ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ ان پر ان کی کوئی سلطنت نہیں. اور پھر یہ سارے آداب اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بادشاہ زندہ ہوتا ہے, جب تک اس کی حکومت رہتی ہے اس کے آداب سلامت رہتے ہیں. اس کی آنکھ بند ہوئی, وہ دربار بھی ختم, سارے آداب بھی فنا, اب نیا دربار اور نئے قاعدے. یہی ہوتا ہے نا دنیا میں. لیکن اس آسمان کے نیچے ایک ایسا دربار بھی ہے جس کے آداب اور جس میں حاضر ہونے کے قاعدے, سلام و کلام کرنے کے طریقے کسی بندے نے نہیں بنائے, کسی بندے نے نہیں بنائے, بلکہ خود خالق کے کائنات جل جلالہ نے بیان فرمائے, اپنی مخلوق کو بتائے کہ میرے بندو جب اس دربار میں آؤ تو ان کا آداب, ان کے آداب کا خیال رکھنا,
اور خود فرمایا کہ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر لطف یہ ہے کہ اب وہ شاہی دربار ہماری آنکھوں سے چھپ گیا، ظاہراً ہماری آنکھوں سے چھپ گیا، اس کی چہل پہل ہماری آنکھوں سے بظاہر غائب ہو گئی۔ اس شہنشاہ نے ہم سے پردہ بھی فرما لیا، مگر اس کے آداب اب تک وہی باقی ہے، اب تک وہی باقی ہے۔ اس کی شان و شوکت اسی طرح برقرار ہے۔ پھر اس دربار کے قوانین صرف انسانوں پر ہی جاری نہیں، اللہ اللہ، صرف انسانوں پر جاری نہیں بلکہ وسعت سلطنت کا یہ حال ہے کہ فرشتے بغیر اجازت وہاں حاضر نہ ہوں، فرشتے بھی بغیر اجازت وہاں حاضر نہ ہو سکیں، جنات جھجکتے ہوئے حاضریاں دیں، جانور سجدہ کریں، بے جان کنکر اور درخت کلمہ پڑھیں اور اشارے پر گھومیں، چاند سورج اشاروں پر چلیں، اشارہ ابرو سے بادل آ کر برسے اور دوسرا اشارہ پا کر بادل چھٹ جائیں، غرضے کہ ہر عرشی فرشی اس قاہر حکومت کا بندہ بے سر۔ مسلمانوں، معلوم ہے وہ دربار کس کا ہے؟ وہ دربار کس کا ہے؟ وہ دو جہاں کے مختار، حبیب پروردگار، کونین کے شہنشاہ، دارین کے مالک و مولا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ ہاں، اس آقا علیہ السلام کا دربار ہے جن کی آمد کی خوشی میں آپ نے مسجد کو سجایا، اپنے گھروں کو سجایا، بازاروں کو سجایا۔ جس آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محافل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لائٹیں کی جا رہی ہے، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، استقبال کیا جا رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، کیوں کہ دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ عام طور پر جو تھوڑی سی بھی کچھ دے تو ہم اس کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے۔ کوئی کس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی کس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، جو تھوڑے سا کسی کا کام کر دے نا تو وہ اس کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے۔ تو ہم کس کا کھا رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ پاک مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے سارے جہان کا داتا بنایا، سارے جہان کو دینے والا بنایا، قاسم بنایا۔ اور کتنا دیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور پھر شان کیا عطا فرمائی؟ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب منگتے کو مت جھڑکو۔ شان یہ ہے کہ کوئی سائل آ جائے اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ کوئی سائل آتا ہے تو اس کو جھڑکتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کن کن کو نواز رہے ہیں؟ ساری کائنات کو نواز رہے ہیں، ساری کائنات کو نواز رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ ہوتا بھی نہیں۔ آنا حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی ایمان تھا، یہی عقیدہ تھا۔ انہیں کوئی حاجت ہوتی، کوئی طلب ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، کوئی مشکل پیش آ جاتی، وہ کہاں جاتے پتہ ہے؟ اور در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتے۔ یقین مانے یہ نہ دیکھتے یہ میری حاجت کس قسم کی ہے، یہ طلب کس قسم کی ہے، کس نوعیت کی ہے، کس نے حل کرنی ہے۔ جس طرح کی کوئی حاجت ہوتی وہ کہیں نہ جاتے، در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ دنیا میں ملنا ہے یا آخرت میں ملنا ہے، اسی در سے ملنا ہے، اسی در سے ملنا ہے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی رسول ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں. یہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن مجھے کچھ یاد نہیں رہتا, بھول جاتا ہوں. آپ کا کرم فرما دیں مجھے کچھ ایسا حافظہ نصیب ہو جائے کہ جو سنوں یاد ہو جائے. اب قوت حافظہ مانگ رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تو کوئی دماغی قسم کا جو ڈاکٹر ہو, دماغ کا علاج کرنے والا, دماغ کو تقویت دینے والا ہو, یہ تو اس کا مسئلہ ہے, میرے پاس تو اس کا حل نہیں ہے. نہیں. انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے, خیر کثیر عطا فرمایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ کسی اور سے مانگ لو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو. اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو صحابی رسول ہیں, وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے, لیکن یہ جانتے تھے کہ ان کے وسیلے سے ملتا ہے سب کچھ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت حافظہ کی, التجا کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ, اپنی چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی, سرکار اصلاح سامنے ایک مٹھی میں بھر کے نا چادر میں ڈالی. بظاہر نظر کچھ نہیں آیا, وہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نا کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. کونین کے مالک ہیں, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, بظاہر ہاتھ خالی ہے لیکن دونوں جہاں کی نعمتیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں ایک مٹھی ڈالی, دوسری ڈالی, تیسری ڈالی. میں ابو ہریرہ اس چادر کو اوپر اوڑھ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنے سر پر اوڑھی. فرماتے ہیں جو ہی میں نے اوڑھی تو کیا ہوا, ہائے 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 ہائے, فیضان مصطفیٰ نصیب ہوا. کیا نصیب ہوا؟ فرماتے جو کچھ سنا تھا وہ بھی واپس پلٹ آیا, جو بھول چکا تھا وہ بھی واپس پلٹ آیا. اور اس کے بعد میری قوت حافظہ اتنی بڑھ گئی کہ میں جو بات سن لیتا وہ مجھے یاد ہو جاتی, اور اس کی زندہ دلیل یہی ہے کہ بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ تھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا. صرف یہ نہیں, ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا. اب ڈیلا باہر آ گیا. اب دیکھیں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, وہی دعا مانگ سکتے یا اللہ میں تیری راہ میں جہاد کر رہا ہوں, مجھ پہ کرم کر دے. لیکن حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ڈیلا باہر آ گیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ نہیں فرماتے کہ میں آنکھوں کا سرجن تو نہیں ہوں, یا کسی طبیب کے پاس جاؤ, کسی معالج کے پاس جاؤ, میں یہاں میدان جہاد میں ہوں, میرے پاس کوئی اس کا علاج تو نہیں ہے یہاں. نہیں, یہ نہیں فرمایا. مختار کل ہیں, مختار کل بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور اللہ پاک نے حکم فرمایا بابو منطق مت چھڑکو. یہ شرط نہیں لگائے گی کون سا بندہ دنیا کے بارے میں مانگنے آئے یا آخرت کے بارے میں مانگنے آئے, اپنا ذاتی سوال ہو یا کسی کے بارے میں سوال ہو, مطلقاً فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, منطق مت چھڑکو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ڈیلے پر جو نکلا ہوا تھا اپنا لعاب دہن مبارک لگا کر آنکھ میں رکھ دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. آپ کے حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے, ہم تلوار جوڑنا کس کا کام ہے یار؟ کوئی ویلڈنگ کرنی ہے, کسی لوہار کے پاس جانا ہے, کیا کرنا ہے تلوار کو ٹھیک کرانے کے, ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی لکڑی, فرمایا یہ لے لو. کہتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا حضور یہ تو لکڑی ہے کیا کرے گی,
انہوں نے بھی یہ بات لٹائی نہیں کہ آقا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ان کو یقین تھا کہ ان کے ہاتھ سے جو مل رہا ہے سب کچھ یہی ہے. وہ اس لکڑی کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ تلوار بن جاتی ہے. کافروں کی گردنیں اتارنے شروع کر دیتے ہیں. کس کس بات کا ذکر کیا جائے، کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو کچھ ملتا، جو کچھ حاجت ہوتی، در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتے. ان کا یہ واضح طور پر عقیدہ تھا کہ کچھ مانگنا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگنا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کو یہ نہ فرماتے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، میرے پاس کیا ہے، سب کچھ ہے. یہ نہ فرماتے کہ کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو بھی آیا اس کو خالی نہیں لوٹایا، اس کا مسئلہ حل کیا، پریشانی دور کی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ایسی عظمت و شان والے آقا، ایسے مختار کل آقا، ایسے لجپال نبی کے امتی ہیں، اور پھر ان کی بارگاہ کے آداب دیکھیے اللہ پاک نے خود بیان فرمائے. سورہ حجرات کی ابتدا میں حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ آداب ہیں اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندوں کو سکھائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توقیر، احترام، تکریم اور تعظیم کس انداز میں کریں. اب غور فرمائیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو جعفر منصور بادشاہ کو مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کی بات ہے. اب بھی دربار اقدس کا جو ادب ہے وہ یہی ہے. ایک وقت کے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کے بادشاہ ابو جعفر منصور کو سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ پاک نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اللہ پاک نے قرآن میں یہ ادب سکھایا، اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. اور فرمایا کہ ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر علیم. کہ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور فرمایا ایک اور جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. بے شک بعد از وصال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کی حیات ظاہری میں تھی. جیسی حیات ظاہری میں عزت تھی، ادب تھا، اب بھی وہی ہے. یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا اے ابو عبداللہ، اے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی کنیت ہے. کہنے لگے ابو عبداللہ قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ اللہ پاک آپ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. سیکھنے والی بات ہے، وہاں جائیں گے تو پھر کیا کرنا ہوگا. تو سنیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے، اللہ اللہ یہ کیسے عاشق رسول ہیں امام مالک رحمۃ اللہ. یقین مانیں ان کے عشق رسول کے انداز پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ ایسے عاشق رسول تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی سوال کرنے آتا نا
تو یہ اپنے خادم سے فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھو کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث سننی ہے. اگر وہ کہتے نا مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کو بلا لیتے اور بیٹھ کے مسئلہ بتا دیتے. اگر وہ سائل کوئی حدیث سننے کی رعایا ہوتا نا تو آپ اپنے خادم سے فرماتے کہ اس کو ذرا بٹھاؤ میں آتا ہوں. یہ جا کر تازہ غسل کرتے اور خوبصورت کپڑے پہنتے, اپنی دستار سجاتے اور اپنی خوشبو لگا کے نا مسند پر بیٹھتے اور بڑے تعظیم کے ساتھ بیٹھ کر حدیث رسول بیان کرتے. ایک حدیث کو سنانے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی پیاری فرماتے, ادب تعظیم. یہ امام مالک. تو ان سے ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ قبلہ رخ ہو کے دعا کروں یا رسول اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں, کیونکہ جب مواجہ شریف کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے نا وہاں پر جب رخ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف کریں گے تو قبلے کو پیٹ ہوگی. ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ قبلہ رخ یعنی سرکار کو پیٹ کرو اور قبلے کی طرف منہ کرو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرو اور قبلے کو پیٹ کرو, دعا کرتے وقت کیا کروں؟ تو سنیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا. فرمایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو رخ کیوں پھیرتا ہے, حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تیرے اور تیرے جد امجد آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر, اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا. جب بھی در اقدس پر حاضری ہو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف رخ کرنا ہے, پیٹھ نہیں کرنی, پیٹھ نہیں کرنی, یہ ادب ہے. اور تفاسیر میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں اپنی آوازیں بس رکھو, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض اور صحابہ نے بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے. ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. صلو علی الحبیب. پر میرے میٹھی میٹھی اور پیار پیار سبھی وقت تقریباً پورا ہی ہو چکا ہے, ماضی عصر کا وقت ہو چکا ہے, اذان ہو گئے. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ آج کے اس دور پرفتن میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی رحمت دنیا بھر میں عشق رسول کو پھیلا رہی ہے اور صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام پلا رہی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ تمام صحابہ اکرام کے ڈنکے بجانے والوں کی تحریک ہے, اہل بیت اطہار کے نام کے ڈنکے بجانے والوں کی تحریک ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ تمام اولیاء کرام کے ناموں کے ڈنکے بجانے والوں کی تحریک ہے. دعوت اسلامی والے بچے بچے کو عاشق رسول, عاشق صحابہ و اہل بیت, عاشق اولیاء, عاشق میلاد الحمدللہ بنا رہی ہے دعوت اسلامی. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں دعوت اسلامی کے بہت میں الحمدللہ گلیوں میں نعرے لگاتے نظر آتے ہیں, کبھی نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, اور کبھی اب ماشاءاللہ بچے بچی کی زبان پر ایک نعرہ امیر اثر جاری کر دی ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وہ سے پاک کے نام کے نعرے کیا, صحابہ کے نام کے نعرے کیا, اہل بیت اطہار کے نام کے نعرے کیا, بچے بچی کی زبان پر الحمدللہ اللہ کے پیاروں کا ذکر خیر جاری ہو رہا ہے. اور کتنے علماء بن رہے ہیں, کتنے حفاظ بن رہے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ صرف آپ کے خود ازائی میں قمر مشانی, عیسیٰ خیل, کالا باغ, میاں والی, پنجاب, پاکستان صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں الحمدللہ سنتوں کا پرچم بلند کر رہی ہے. دعوت اسلامی 200 سے زائد ممالک میں پہنچ چکی ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین مبارک کی خدمت کر رہی ہے. آپ دعوت اسلامی کا ساتھ ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہر سال عظیم الشان اجتماعی میلاد ہوتا ہے. لوگوں گھروں میں بھی ماشاءاللہ جیسے آج یہاں ہوا, صرف مختلف گھروں میں, مساجد میں
الحمدللہ میلاد اجتماعات کا انعقاد ہو رہا ہے. 12ویں رات جو بڑی عظمت والی رات ہے، اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی افضل ہے. اور وہ مبارک گھڑیاں 12ویں رات کو آنے والی ہیں جن کا ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں اور سلام رضا میں پڑھتے ہیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں. صبح صادق کا وقت تھا، 12ویں رات تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ رات جار ہی نہیں دن آ رہا تھا. وہ گھڑیاں 12ویں رات کو جمعرات کو آ رہی ہیں. ان گھڑیوں کا استقبال کون کون کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ. سو کر کریں گے یا جا کر؟ تو دعوت اسلامی کے زیر تمام ساری رات کا میلاد اجتماع ہوگا. یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کیا 10-12 تک جاگے پھر جا کے سو گئے، صبح فجر کا بھی پتہ نہیں. انشاءاللہ فجر تک یہ سلسلہ ہوگا، صبح بہارا کا استقبال ہوگا، اور ایک تعداد انشاءاللہ روزہ بھی رکھے گی. دعوت اسلامی والے روزہ رکھ کر میلاد بجاتے ہیں. ایک تعداد روزہ رکھتی ہے الحمدللہ، روزہ بھی رکھیں گے، سحری کا بھی اہتمام ہوگا. اور جو روزہ نہ رکھ سکے، نفلی روزہ ہوتا ہے، تو ان کے لنگر عام کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. 12ویں رات کو انشاءاللہ کالا باغ میں یہ عظیم الشان اجتماع مسجد میں نہیں، باہر گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، سکردرہ روڈ ہائی وے آفس کے پاس انشاءاللہ. یہاں خود ازائی سے اسپیشل گاڑیاں چلیں گی اس اجتماع کے لیے. آپ بھی ہمارے گل حسن بھائی، اسماعیل بھائی، ساجد بھائی، ان سے رابطہ کر کے آپ بھی اس اجتماع پاک میں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ عز و جل ساری رات کا یہ میلاد اجتماع میں شرکت کریں. اور انشاءاللہ پھر 12ویں کے دن کا جلوس میلاد، صبح بھی جلوس میلاد ہوتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، اور ظہر کی نماز کے بعد کالا باغ میں دعوت اسلامی کے زیر تمام عظیم الشان جلوس میلاد ہوتا ہے. اور پھر دادا شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر بھی حاضری ہوتی ہے، اور پھر صحابہ کرام کے مزار پر بھی حاضری ہوتی ہے. اور پھر مغرب فیضان مدینہ میں آ کر انشاءاللہ جن کا روزہ ہوتا ہے ان کے لیے افطار ہوتی ہے، اور جو روزہ نہیں ہوتا سب کے لیے لنگر عام کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ 12ویں کے اجتماع میں بھی آئیں، جلوس میلاد میں بھی آئیں، اپنے گھروں میں بھی میلاد کا انعقاد کریں، مساجد میں کریں، خوب گج بج کے میلاد منائیں. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.